جس سے باتیں کرتے تھے، جس سے قربانیاں کرتے تھے، جس سے زندگی انہوں نے گزاری، ہمیں بھی ان کی راہوں پر چلا۔ جو خیالات ان کے تھے، جو سوچیں ان کی تھیں، وہ ہمارے خیالات سوچیں بن جائیں۔ جس طرح وہ دنیا میں تیز اعمال بجا لاتے تھے، ہم بھی ان طرح کے وہی اعمال بجا لانے والے ہوں، اور انعمت علیہم میں تمام انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد وسلم کو اور باقی انبیاء کو سامنے لا کے ایسا جو زندگیاں ان کی تھیں ہمیں بھی ان جیسا بنا، ان راہوں پہ چلا جن راہوں پہ وہ چلتے رہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ کہے تو پھر وہ مغضوب علیہم اور ضالین کو سامنے لائے۔ ہر قوم جب شروع میں پیدا ہوتی ہے ہر نبی کی، تو انعمت علیہم کے اوپر ہی قائم ہوتی ہے، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں سارے، اور انہی میں سے ایک گروہ بن جاتا ہے جو پھر کہتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں ان کے، کوئی نصیحت ان پہ اثر نہیں کرتی، اور وہ بالکل پتھروں کے ہو جاتے ہیں دلوں کے، اور شرارتیں کرتے ہیں اور مخالفتیں کرتے ہیں نیک لوگوں کی، اور فساد ڈالتے ہیں، وہ مغضوب علیہم بنتے ہیں۔ اور پھر ظالم وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے خدا کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی عیاشی میں مبتلا ہو کے ڈالر کماؤ اور دنیا کماؤ اور دنیا کی زیب و زینت اور یہ اور وہ، ان میں ایسے پھنس جاتے ہیں وہ کہ گویا ذلہ سایہم فی الحیات دنیا وہ ہم یا سب انہوں یو سے انہوں سنا کہ مصداق بن جاتے ہیں، کیونکہ ساری کوششیں جو ہیں ساری وہ دنیا میں ہی کھو جاتی ہیں، ذلہ، اور اس کو کہتے ہیں زوال، جس کی کھو جائیں، جمع اس کی ہے زوالین۔ تو جن کی کوششیں ساری دنیا میں ہی کھو جائیں اور دنیا کے سوا کچھ نظر نہ آئے ان کو، اور وہی ان کا مقصود مطلوب بن جائے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ضالین ہیں۔ تو جب آپ یہ دعا کریں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ضرور ان لوگوں کو سامنے لائیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے خدا تعالیٰ کو بھول گئے اور بالکل یہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے سے غافل ہو گئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ان معنوں کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اور دعائیں بہت ساری ہیں، مثلاً التحیات جب پڑھتے ہیں آپ، التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو، تو اس میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری ساری باتیں جو زبانی ہیں منہ سے کرتا ہوں زبان سے، یا میں اپنے عملی طور پر یہ باتیں کرتا ہوں، یا پھر اپنا میں مال خرچ کرتا ہوں، تو یہ سارا صرف تیرے لیے ہے۔ التحیات تحیہ سے نکلا ہے، تحیہ کہتے ہیں حیات سے نکلا ہے، زندگی سے۔ تحیہ کے معنی ہوتے ہیں دعا دینا زندگی کی کسی کو، تو اس کے بعد تحیہ کے معنی دعا کے ہو گئے، التحیات جمع ہے اس کی، چونکہ دعا ہم زبان سے دیتے ہیں تو زبانی باتیں التحیات میں آ گئیں۔ التحیات للہ ہے، ہماری ساری زبانی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بس۔ والصلوات ہو، صلوات میں اور بھی بہت سے معنی ہیں، پر نماز بھی اس کے معنی ہیں۔ نماز میں صرف حرکتیں، یعنی صرف زبان پڑھنی کافی نہیں، ساتھ وہ جو تذلل کی اختیار کرنا، اٹھنا بیٹھنا قیام کرنا سجدہ کرنا، جسم بھی ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے صلوات میں پھر آپ کی وہ عملی باتیں جو ہیں وہ آ گئیں۔ اور طیبات سے مراد پاکیزہ اموال ہیں جو صحیح ذرائع سے کمائے گئے ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہ مالی قربانی کروں، میں چندے دوں، یا میں نمازیں پڑھوں، یا زبان سے کوئی میں بات تیری اچھی باتیں کہوں، اے خدا جو کچھ میں کرتا ہوں صرف اور صرف تیرے لیے کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، اور کسی غرض کے لیے نہیں کرتا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کسی اور غرض کے لیے نہیں کرتا، تجھ میں اور کوئی شریک نہیں ہے ان باتوں میں، نہ میری زبانی تقریروں میں کوئی چیز شامل ہے سوائے تیری رضا کے، نہ میری جو جسم یا بکار عمل کرتا ہوں یا خدمت دین کے لیے ٹائم خرچ کرتا ہوں، وہ صرف کسی اور کے لیے ہے سوائے تیری رضا کے، اور نہ ہی وہ میرے اعمال جو میں خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں ان کی کوئی غرض ہے سوائے تجھے راضی کرنے کے۔ تو جب یہ کرتا ہے تو انسان خود اپنی حالت پہ بھی غور کرتا ہے کہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں کیا واقعی بات ٹھیک ہے، ایسی ہے کہ میرے ساری قربانی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی ہیں۔ اس کے بعد درود شریف جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ درود شریف میں انسان دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم تھے، آج جو بھی نیکی کی توفیق ہمیں ملتی ہے ہمیں آپ ہی کی وجہ سے ملتی ہے، آپ نے ہمیں سکھایا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوری محبت کے ساتھ آپ کے احسانوں کو یاد کر کے، آپ کے حسن کو یاد کر کے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رحمت ان پر بھیج۔ صلح کے معنی ہوتے ہیں ہر قسم کی رحمت، اصل میں صلاح کے معنی تو ہوتے ہیں آگ میں داخل ہونا، صلاح یا سلین کے معنی ہوتے ہیں۔ تو ایسی جو دعا کی جائے جو اس انسان کا دل میں ایک آگ لگی ہو، محبت کی آگ لگی ہو، اس محبت کے ساتھ آن وسلم کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آن وسلم کے مقامات کو اور بلند کر، آپ جس کام کے لیے پورے مبعوث فرمایا تھا آپ کے سارے وہ کام پورے ہوں، آپ کے مقامات کو میں اور ترقی ملے، اور ہر طرح کی رحمت
جو ہمارے وہم و گمان سے بالا تر ہے وہ ان کو عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد کے میں نے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رحمت حاصل میں فرما، اور آپ کی آل پر بھی فرما، وہ تمام لوگ جو آپ کی آل میں شامل ہیں روحانی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے، آپ کے ان کے عقیدے اور ان کے اعمال تیرے عقیدے اور اعمال کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو آل ہیں ان پر بھی وہ رحمت نازل فرما، پھر ان کو برتن دیتا چلا جا، وہ بڑھتی رہیں وہ برکتیں فضل سارے تیرے، ان میں کبھی کمی نہ ہو۔ یہ برکات کے میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے درود شریف یہ پڑھنی، پھر اور دعائیں بھی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ دعا بھی کرنے کے اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی دے اور دین کی نعمتیں بھی دے، پر دنیا کی نعمتیں ایسے رنگ میں دے کہ وہ آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں، ان سے دور لے جانے کا باعث نہ بنے۔ اگر کسی کو نعمتیں صحیح دنیا کی مل جائیں اور دنیا میں کھو جائے اور برے کام کرنے شروع کر دے، دنیا تو اس کو مل گئی لیکن وہ اس دنیا کو حسنات جو ہے اس کے لیے وہ سیئات بن گئی، کیونکہ اس اگلی جان میں سے اس کو سزا ملنی ہے ان کی۔ اس لیے حسنات وہی ہیں دنیا کے بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق خرچ ہوں۔ اور ایک دعا جو ہمیں کرنی چاہیے ضرور، وہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی اور اولاد کی اولاد کو بھی اور نسلوں کو قیامت تک ایسا بنا کہ ہم نہ خود نماز پڑھنے والے ہوں بلکہ نمازوں کو لوگوں کو پڑھانے والے بھی ہوں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں۔ یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اور پرانے زمانے میں یہ نماز جو ہے یہ خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک سواری ہے، مرکب کہتے ہیں اسے صوفیہ، یہ سواری ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اور اس کے ملنے کے لیے اذان کی آواز ہوتی ہے کہ آؤ خدا کی طرف، آؤ خدا کی طرف، اور یہ قسم نوبت خانے ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ آؤ خدا تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، آؤ خدا کے دیدار کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جو تقریر فرمائی یہ سیر روحانی والی، اس میں آپ نے ذکر فرمایا نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، احمدیت۔ مساجد کو آباد کرنا چاہیے ہمیں۔ اور پرانے زمانے میں نوبت خانے بادشاہ بنایا کرتے تھے، اور غرض یہ ہوتی تھی کہ جب بادشاہ دربار عام کرے تو لوگ ملنے کے لیے اسے وہاں آئیں، اور اس کو جب اس کا جلوس نکلے تو لوگوں کو اطلاع ہو جائے اور نوبتیں بجیں۔ اور مسلم رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ نوبت خانے دیکھے، اور جب آپ نے دیکھا تو کہا اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی نوبت خانے بنائے ہوئے ہیں، ایک دیدار کے لیے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور نوبت خانے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں لوگوں کو نوبت جائی جاتی ہے کہ لوگوں آؤ خدا کی طرف اور خدا کا دیدار کرو۔ تو آپ پر عالم تصور میں اس حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی نوبت خانے میں پہنچ گئے، جہاں سے 5 دن میں 5 وقت بادشاہ کی زیارت کے لیے اذان کی شکل میں نوبت بجائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے اس کی زیارت گاہ جو ہے مسجدیں ہیں۔ اور آج دنیا میں ان عبادت گاہوں کو بلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ یابدوننی کے تحت جماعت احمدیہ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، یہ خدا تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور ہمیں اس فرض کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور مسلم رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں اس نوبت خانے کے بارے میں، غرض اس نوبت خانے سے جو یہ نوبت بجی یہ کیا شاندار نوبت ہے، پھر کیسی معقول نوبت ہے۔ وہاں ایک طرف بینڈ بج رہے ہیں، ٹوں ٹوں ٹیں ٹیں ٹاں ٹاں، اور یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کیا معقول باتیں ہیں، کیسی سمجھدار آدمیوں کی باتیں ہیں، بچہ بھی سنے تو وجد کرنے لگ جائے۔ مگر افسوس اس نوبت خانے کو آخر مسلمانوں نے خاموش کر دیا، اور اس نوبت کے بجنے پر جو سپاہی جمع ہوا کرتے تھے وہ کروڑوں سے دسیوں پر آ گئے، اور ان میں سے بھی 99% صرف رسماً اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتے تھے۔ تب اس نوبت خانہ کی آواز کا روب جاتا رہا، تب اس نوبت خانہ کی آواز کا روب جاتا رہا، اسلام کا سایہ کھینچنے لگا، خدا کی حکومت پھر آسمان پر چلی گئی، اور دنیا پھر شیطان کے قبضے میں آ گئی۔ اب خدا کی نوبت جوش میں آئی ہے، اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانہ کی ضرب سپرد کی ہے۔ اے آسمانی بادشاہ دے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہ دے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہ دے موسیقارو، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو اس زور سے بجاؤ کہ دنیا کے کان پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کی کرناب میں بھر دو، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرناب میں بھر دو کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں۔ تو تمہاری دردناک آوازیں
اور تمہارے نعرہ تکبیر اور نعرہ شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ زمین پر آ جائے اور پھر خدا تعالیٰ کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہو جائے۔ بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے۔ خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم دنیا میں بھی عزت پاؤ۔ خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ شرح روحانی صفحہ 620۔ بس آئیں ہم خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ابھی نمازوں کے معیار کو بلند کریں، خدا کی زمین کو دعاؤں سے معمور کر دیں۔ ہماری نمازیں محض رسماً اٹھ کے بیٹھک نہ ہوں، بلکہ وہ پر مغز ہوں، وہ خالی جسم نہ ہوں، بلکہ ان میں تقویٰ کی روح کار فرما ہو، اور پھر ایسے نمازیوں سے ہماری مساجد، ہمارے مراکز نماز بھر جائیں، اور پھر ہمیشہ اے خدا بھرے رہیں۔ اور اے خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم خلیفہ وقت کی تمام نصائح پر عمل کرنے والے ہوں، اور ان کے حضور کے کہنے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی عبادتوں کا معیار بلند کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جگہ سفر و حضر میں ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، اور ہمیں ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر چلائے، اور ہمیں ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نمونہ پیش کرنے کی توفیق دے کہ لوگ ہمارا نمونہ دیکھ کر احمدیت کی طرف کھنچے چلے آئیں، کشش محسوس کریں، اور پھر یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نظام لیا قائم کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ذریعے سے قائم ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔